محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 36 ہے. ہم پچھلے کئی دنوں سے طاغوت، اس کی پہچان، اس کا حکم اور اس کے ساتھ برتاؤ، اس موضوع پر کچھ سن رہے ہیں. اسی سلسلے کی یہ اگلی کڑی ہے جس میں اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا. فی کل امت رسولا، اور اس کو بھیجنے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی تھا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. اللہ کی چلے، بندے کی نہ چلے. اللہ کی عبادت ہو اور طاغوت سے اجتناب ہو، طاغوت سے پرہیز. اس آیت کے ضمن میں علامہ ابن باز اپنی ایک کتاب ہے وجوب و تحکیم شرع اللہ، اس کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ فلا یتم ایمان العبد الا اذا آمن باللہ ورضا حکمہ فی القلیل والکثیر وتحاکم الى شریعتہ وحدہ فی کل شان من شؤونہ فی الانفس والاموال والاعراض والا کان عابدا لغیرہ کما قال تعالی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اپنی اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ کسی بندے کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک وہ اللہ پر ایمان نہ لائے اور قلیل و کثیر میں اس کے فیصلے سے راضی نہیں ہوتا اور اپنے معاملات، جان، مال اور عزت سے ہر معاملے میں تنہا اسی کے قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کا عابد ہے. گویا آپ یہ دیکھو گے کہ ابن باز کے حوالے سے ہو، ابن تیمیہ کے حوالے سے ہو، یا کرنٹ میں علامہ البانی کے حوالے سے ہو، یا ان کے بعد میں جیسے ابن باز کے حوالے سے، علامہ البانی کے حوالے سے، محمد بن عبد الوہاب کے حوالے سے، چاہے ابن قیم الجوزی کے حوالے سے، چاہے ابن کثیر کے حوالے سے، چاہے ابن تیمیہ کے حوالے سے، جن کے بھی حوالے سے آپ بات کرو، جو بندہ مومن ہے وہ حق بات کو کسی بھی طرح سے چھپا نہیں سکتا. وہ حق بات کو واضح کر کے رہتا ہے اپنی تحریر کے اندر، اپنی کتاب کے اندر. لیکن یہ الگ بات ہے کہ عوام کے سامنے اس کی مکمل وضاحت نہیں کی جاتی. جیسا سیرت کے سلسلے میں موٹی موٹی چیزیں سیرت کے سلسلے میں آدمی جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کس سے ہوئی، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کون لایا، بزرگوں میں کون، بچوں میں کون، جوانوں میں کون، بلال کے ساتھ کیا ہوا، خباب کے ساتھ کیا ہوا، آل یاسر کے ساتھ کیا ہوا، یہ جانتا ہے. مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالات کیسے پیش آئے. غزوہ بدر ہوئی، غزوہ احد ہوئی، غزوہ خندق ہوئی.
غزوہ تبوک, غزوہ حنین, فتح مکہ, یہ ساری جنگیں. اس کے علاوہ زیادہ کچھ نہیں جانتا سیرت کے بارے میں بھی. صرف انہی چیزوں کے اندر سیرت نہیں, بلکہ کچھ تفصیل ہے جس تفصیل کو یہ نہیں جانتا. تو گویا سیرت میں بھی بہت کچھ, سیرت ہی میں سب کچھ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. لیکن جو ہمارا نمونہ ہے اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے. یہی چیز جو سیرت کے ساتھ انہوں نے اختیار کی, دوسرے علماء کی کتابوں کے ساتھ بھی یہی بات اختیار کی کہ جو چیز یا جو باتیں ان کی ہمارے مسلک کے مطابق ہوں گی یا جس سے ہمارے عمل کو تقویت ملتی ہوگی, ہم ان کی انہی باتوں کو ہائی لائٹ کریں گے, اور اس کے علاوہ دوسری جو چیزیں ہم اس کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے. جبکہ آپ کے تصور میں نہیں ہوگا کہ عرب کے بڑے شیخ میں سے مفتی حرم علامہ ابن باز یہ طاغوت کے سلسلے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بندے کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اللہ پر ایمان نہ لائے, اور قلیل و کثیر میں یعنی تھوڑا معاملہ ہو یا زیادہ معاملہ وہ اللہ رب العالمین کے فیصلے سے راضی ہو, اور اپنے معاملات میں جان مال عزت ہر معاملے میں تنہا اسی کے قانون کے مطابق, تنہا اسی کے قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے, تب وہ اللہ رب العالمین کا بندہ ہے, تب وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہا ہے. لیکن اگر اس کے علاوہ ہو رہا ہے, اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کا عابد ہے, دوسروں کی عبادت کرتا ہے. انہوں نے بھی وہی بات ذکر کی. آگے لکھتے ہیں کہ فمن خضع للہ سبحانہ واطاعہ وتحاکم الی وحیہ فہو العابد لہ ومن خضع لغیرہ وتحاکم الی غیر شرعہ فقد عبد الطاغوت. کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا تابع ہوتا ہے, اس کی فرما برداری کرتا ہے, اس کے احکام کے مطابق اس کا فیصلہ ہوتا ہے, تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ ہے. اور جو کوئی دوسروں کا تابع ہوتا ہے اور اللہ کے قانون کے علاوہ سے فیصلہ کرواتا ہے, اللہ کے قانون کے علاوہ سے فیصلہ کرواتا ہے, تو ایسا بندہ طاغوت کا عبادت گزار ہے. اب آدمی یہاں نہیں کہہ سکتا کہ ہم اس کے سامنے رکوع سجدہ تو نہیں کر رہے ہیں, ہم ان کے سامنے اپنے ماتھے کو تو نہیں ٹیک رہے ہیں, ہم اس کے لیے عبادت ویسے ہی نہیں بجا لا رہے ہیں جیسے اللہ رب العالمین کے لیے عبادت بجا لاتے ہیں. تو گویا یہ آدمی کی اپنی خام خیالی ہے. اس نے عبادت کا ایک معنی, عبادت کا ایک مفہوم اپنے تئیں طے کر لیا ہے کہ بھئی مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنا یہ عبادت ہے, رمضان آ جائے تو اس کے روزے رکھنا یہ عبادت ہے, اور پھر اللہ رب العالمین نے اگر اس کو استطاعت دے دی ہے تو حج بیت اللہ کر لے. یہ عبادت میں گویا یہ عبادت کے ایسے معنی و مفہوم ہے جس کو جو عوام کے درمیان میں رائج ہے. کسی بھی آدمی سے آپ پوچھو گے کہ نیک بندہ کون ہے, تو آدمی یہ بولے گا کہ وہ 5 وقتہ نمازی ہیں صاحب, بہت نیک ہیں, 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, فجر کی نماز کی تکبیر تحریمہ بھی ان سے نہیں چھوٹتی, ہمیشہ ہمیشہ فجر کی نماز کے پہلے ہی 2 رکعت سنت پڑھ لیتے ہیں, جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا وما فیہا, کہ دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں اور ان دونوں کے درمیان میں موجود ہے, زمین اور آسمان اور ان دونوں کے درمیان میں جو کچھ بھی موجود ہے, ان سے زیادہ بہتر ہے کہ آدمی اس سے زیادہ نیکی اس کو ملتی ہے, یہ کہہ لیجیے آپ, یا اتنی دولت آدمی کو مل جائے, اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ فجر کی نماز کے پہلے 2 رکعت سنت کو
پڑھ لے. یہ ایسی سنتیں ہیں کہ اگر آپ سفر میں بھی ہو تب بھی آپ کو اسے پڑھنا ہے نا. صرف فجر کی 2 سنتیں. تو آدمی کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ ایسا حساب اس کی فجر کی جو 2 سنتیں ہیں نماز کے پہلے وہ بھی نہیں چھوٹتی. ہم دیکھنے والے ہیں, ہم گواہی دینے والے. تو وہ بڑا متقی پرہیزگار آدمی ہے. تو گویا آپ نے ایک نیک بندہ ہونے کی جو صفات ہیں ایک ایسے آدمی کے اندر لا کر آپ نے پرو دی جو پابندی سے نماز پڑھ رہا ہے. سماج میں بھی بڑا مشہور ہوتا ہے وہ آدمی کہ نہیں یہ آدمی بڑا متقی پرہیزگار ہے کیونکہ پابندی سے نماز پڑھتا ہے, جبکہ ایسا نہیں. فیصلے آپ کس سے کرواتے ہو, ووٹ آپ کس کو دیتے ہو, فیصلے کس سے کروا رہے ہو آپ, ووٹ کس کو دے رہے ہو آپ. جس کو ووٹ دے رہے ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن, جس کو آپ ووٹ دے رہے ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن. قرآن کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. قرآن کا بیان کہ مومن کی صفات, مومن تو ایسا ہوتا ہے کہ ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم, رز میں حق و باطل ہو تو فولاذ مومن, کہ جب وہ اپنا کے بیچ میں رہتا ہے تو بڑا نرم خو, بڑے اچھے اخلاق, بڑے اچھے کردار, لیکن جیسے ہی غیر سامنے آتے ہیں تو وہ سخت ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر آج کے مومن کا معاملہ بالکل الٹا ہے کہ یہ گھر کے اندر ہی شیر بننا جانتا ہے, باہر گیدڑ بن جاتا ہے. یہ پوری طاقت جو یہ دکھانا چاہتا ہے یہ اپنوں کے اندر, غیروں کے پاس کوئی طاقت دکھانا نہیں چاہتا, غیر کے سامنے وہ طاقت کا اظہار کرنا نہیں چاہتا کہ میں اتنا طاقتور ہوں. لیکن جب کبھی بات آ جائے اس کے اپنوں کی تو وہ بتاتا ہے کہ میں کتنا صاحب ثروت ہوں, میں کتنا قوت اور طاقت والا ہوں, ساری طاقت اپنوں کے درمیان میں آزماتا ہوں. تو یہ ہو گیا آج کا مومن. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مومن وہ تھا جو اپنوں کے درمیان میں رہتا تھا, اپنوں کے درمیان میں رہتا تھا تو بالکل نرم مزاج, لیکن جیسے غیروں کے سامنے آیا وہ سخت مزاج. آج ہمارا معاملہ یہ تو گویا جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان کے پاس ہمیں فیصلہ کروانے کے لیے نہیں جانا ہے. جبکہ آپ نے اس سے پہلے جو آپ اگر ریگولر درس سن رہے ہوں گے تو یہ بھی سنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ, کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے فیصلے طاغوت کے پاس لے کر جائیں, حالانکہ ان کو اس بات سے روکا گیا ہے. وقد امروا, جبکہ انہیں حکم دیا گیا ہے ان یکفروا بہ, کہ تاکہ وہ طاغوت کا انکار کریں. ان کو حکم یہ دیا گیا طاغوت کا انکار کرو, لیکن تم اپنے فیصلے طاغوت کے پاس لے کر جانا چاہتے ہو. کتنے ایسے مسلم ہیں جو اپنے فیصلے طاغوت کے پاس لے کر جا رہے ہیں, اس کے بعد بھی وہ ایمان پر قائم اور دائم ہیں, اس کے بعد بھی وہ اللہ کے نیک بندے ہیں. جبکہ یہ دیکھیے آپ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آدمی ایسا نہیں کر رہا ہے, اللہ کی شریعت کے علاوہ کسی اور شریعت سے وہ فیصلے کروا رہا ہے, تو ایسا آدمی فقد عبد الطاغوت, تو اس نے کیا کیا کہ وہ بھی طاغوت کی اس نے عبادت کی, طاغوت کا عبادت گزار بن گیا صرف فیصلے کروانے سے. فیصلے کروانے سے آج آدمی عام طور سے فیصلے کروانے کے لیے کس کے پاس جا رہا ہے؟ طاغوت کے پاس, نظام طاغوت کے پاس, اور باتیں پیش کرتا ہے کہ بھیا پھر کیا کریں, ہمیں تو جانا ہی پڑے گا, جائیں گے نہیں تو بنے گا کیسے, کچھ دیکھنا پڑتا ہے, کچھ سمجھنا پڑتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حب الوطن من الایمان. حدیث کہاں کہاں کی حدیث لے آتے ہیں پتہ نہیں, کہ وطن سے محبت کرنا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. تو ایمان کا اگر ایک حصہ وطن سے محبت ہوتی, ٹھیک, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن عزیز مکہ کو خیر بات کیوں کہتے صاحب؟ ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کیوں آ جاتے؟ تو گویا آپ نے بنیاد کسی اور چیز کو بنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد کسی اور چیز کی آپ کے سامنے پیش کی, کسی اور چیز کو بنیاد بنا کر پیش کیا, اور وہ ہے ایمان. ایمان ایمان, اسلام اسلام اسلام. کہ اگر آپ سچے پکے مومن, اگر آپ سچے اور پکے مسلم ہیں, سچے اور پکے مسلم ہیں آپ,
تو ایسی صورت میں ساری چیزوں کو آپ کو قربان کرنا پڑے گا اللہ واسطے، اللہ کے خاطر۔ لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ کا ایمان کمپلیٹ نہیں، مکمل نہیں۔ آپ اگر غیر کے پاس جا رہے ہیں تو آپ نے غیر کو طاغوت بنا لیا۔ لوگ کہتے ہی رہ جاتے ہیں، خود تحقیق نہیں کرتے، کہتے ہی رہ جاتے ہیں کہ مولانا تھوڑا تحقیق کیجئے، تھوڑا پرانے علماء کو جا کر دیکھیے انہوں نے کیا کہا ہے۔ ہم نئے علماء اور پرانے علماء کیا، سب کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے بات پیش کر رہے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو حق ہوگا وہ حق ہوگا، جو باطل ہوگا وہ باطل ہوگا، کیونکہ حق کا خاصہ ہے کہ جب حق آتا ہے تو باطل مر جاتا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ حق مٹنے کے لیے آیا، پیچھے ہٹنے کے، باطل مٹنے ہی کے لیے آیا ہے، پیچھے ہٹنے کے لیے آیا ہے۔ جب بھی حق اس کے سامنے آتا ہے تو باطل پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن کب؟ جب حق اپنے پورے جوش اور خروش کے ساتھ میں اس کے سامنے آئے۔ ایسا نہ ہو، کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ حق اور باطل کے درمیان سمجھوتا ہو گیا ہو، لیکن یہ ایسا سسٹم ہے، یہ ایسا نظام ہے سیکولر ڈیموکریسی کہ اس میں حق اور باطل کے درمیان، دونوں کے درمیان میں دوستی ہو گئی۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایسا سسٹم ہے کہ اس میں ایک میان میں دو تلواریں آپ آرام سے رکھ سکتے ہو، یہ ایسا سسٹم ہے۔ اسی لیے تو ابھی تک اتنا مقبول ہے، اسی لیے تو ابھی تک اتنا مقبول ہے۔ تم آندولن کرو، کتنا آندولن کرتے ہو؟ جمہوریت کا اگر آپ حصہ بن رہے ہو، آندولن کر کے، میمورنڈم پیش کر کے، دھرنا دے کے، انشن کر کے، پوری طرح سے آپ جمہوریت کا حصہ بنے ہوئے، اس کو ووٹ دے کے پوری طرح سے آپ اس کا حصہ بنے ہوئے، اللہ رب العالمین آپ کو معاف نہیں فرمائے گا۔ کیسے اللہ رب العالمین آپ کو معاف فرما دے؟ کیسے معاف فرما دے؟ کہ اس نے ایک رسول کو بھیجا، اس رسول کے اوپر ایک کتاب نازل کی، اور وہ کتاب ایک قانون کی کتاب، ایک سسٹم کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری اور لوگوں سے کہا کہ اس کو جب تک تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، لیکن آدمی نے اسی کو چھوڑ دیا۔ ہاں، قرآن مقدس کتاب ہے مولانا صاحب، قرآن مقدس کتاب ہے، ہمارے گھروں میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمارے گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، پڑھا جاتا ہے ہمارے گھروں میں بھی قرآن، لیکن کیسا پڑھا جاتا ہے وہ خود اچھی طرح سے جانتے ہیں، بغیر سمجھے بوجھے۔ بڑے افسوس، نہایت افسوس کی بات ہے کہ قرآن کریم ہی ایک واحد ایسی کتاب ہے، قرآن کریم ہی ایک واحد ایسی کتاب ہے جو بغیر سمجھے بوجھے سب سے زیادہ پڑھے جانے والی۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری کتاب ہے جس کو آدمی بغیر سمجھے بوجھے پڑھتا ہو؟ کیونکہ مولوی نے بتا دیا کہ آپ نے 1 حرف پڑھا تو آپ کو 10 نے کی، آپ نے 2 حرف پڑھا تو آپ کو 20 نے کی، آپ نے 3 حرف پڑھا تو آپ کو 30 نے کی۔ گویا نیکیوں کا آپ کے پاس انبار لگا ہوا ہے، جو آپ پڑھتے جاؤ گے بغیر سمجھے بوجھے آپ کو نیکیاں ملتے جائیں گی۔ یہ کس نے بتا دیا آپ کو؟ اگر پڑھنے ہی میں اتنی نیکیاں مل جاتی تو صبح سے لے کر شام تک، صبح سے لے کر شام تک اور رات کے آدھا حصے تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہی ثابت ہوتا کہ وہ قرآن کی تلاوت میں مصروف رہتے تھے۔ کوئی دلیل مولانا صاحب اس کی اگر کوئی دلیل ہے تو پیش کریں۔ آپ نے جو بتایا کہ 1 حرف پڑھ رہے ہو تو 10 نے کی، 2 حرف پڑھ رہے ہو تو 20 نے کی، 3 حرف پڑھ رہے ہو تو 30 نے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم 1 حرف ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ الف 1 حرف ہے، لام 1 حرف ہے اور میم 1 حرف ہے۔ تو آپ نے الف لام میم پڑھا، آپ کو 30 نیکیاں مل گئیں۔ تو آپ کو گویا لالی پاپ دیا جا رہا ہے، آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ قرآن کو بغیر سوچے سمجھے پڑھتے جاؤ۔ جب بھی آپ قرآن کی اس آیت سے گزرو کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ یہ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں میں تالے پڑ گئے ہیں؟ کیا ان کے دلوں میں تالے پڑ گئے؟ تب بھی تم کو وہ آیت سمجھ میں نہ آئے، تم غور و فکر قرآن پر مت کرو، نہیں کر سکتے تم۔ اگر تم نے غور و فکر کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ حق کیا ہے تمہیں سمجھ میں آ جائے گا، صحیح کیا ہے تمہیں سمجھ میں آ جائے گا، اور تم غلط سے کلی طور پر چھڑ جاؤ گے، الگ ہو جاؤ گے۔ لیکن آپ نے طاغوت کا انکار نہ کر کے اللہ رب العالمین کے شریکوں کی
جو قوانین ہیں ان قوانین کے مطابق فیصلہ کر لیا اور فیصلہ کروا لیا، اور فیصلہ کروانے کے بعد آپ نے یہ سمجھا کہ تب بھی آپ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ کتنے ایسے مسلم ہیں جو غیر اللہ کے پاس جاتے ہیں اپنے فیصلے کروانے کے لیے، اور وہ واپس لوٹتے ہیں اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ وہ بحرو گنج کی مسجد میں وہیں پہ کورٹ سے نکلے اپنا فیصلہ کروا کر اور وہیں پر نماز پڑھ لیے۔ اب یہاں پر دیکھیے آپ کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ۔ اس آیت کے ضمن میں علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرماتے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں؟ وہ یہ لکھتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے تابع ہوتا ہے، اس کی فرمانبرداری کرتا ہے اور اس کے احکام کے مطابق اس کا فیصلہ ہوتا ہے، تو وہ اللہ کا عبادت گزار بندہ ہے۔ تب زندگی کے اس کے جو بھی فیصلے ہوں وہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق اگر ہو رہے ہیں تو وہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ اور جو کوئی دوسرے کا تابع ہو جاتا ہے اور اللہ کے قانون کے علاوہ سے فیصلہ کرواتا ہے تو ایسا بندہ طاغوت کا عبادت گزار ہو جاتا ہے اور وہ اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ۔ ہوتا ہے پھر کبھی ایسا کہ آدمی بولتا ہے کہ ہمیں یہاں کی عدلیہ پر بھروسہ ہے، یہاں کی عدلیہ پر بھروسہ ہے۔ ایک مولوی آیا تھا پروگرام میں اردو اسکول گراؤنڈ میں، اور انہوں نے ہاتھ اٹھوایا کہ کہو کہ اپنے ٹخنے سے اوپر پیجامہ کون کرے گا، بیعت لو میرے ہاتھ پہ۔ سب نے لی۔ انہی نے کہا تھا کہ ہمیں یہاں کی عدلیہ پر بھروسہ ہے، لیکن جب بعد میں سیونی ایسا شہر ہے کہ آدمی یہاں پر پکڑ لیتا ہے کہ مولانا صاحب آپ نے ایسا کیسے کہہ دیا، پھر بعد میں انہوں نے رجوع کیا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے ایسا نہیں کہا تھا، ازراہ مذاق ہم نے کہا تھا، تنزیہ ہم نے کہا تھا کہ یہاں کی عدلیہ پر ہمیں بھروسہ ہے۔ کب؟ جب وہ بابری مسجد ہاتھ سے نکل گئی، جب بابری مسجد ہاتھ سے نکل گئی، اس کا فیصلہ تمہارے متعلق نہیں آیا۔ مسلمانوں تم یہی سمجھتے ہو کہ بابری مسجد کا معاملہ یہ دین کا معاملہ ہے، دین کا معاملہ نہیں، یہ دین کا معاملہ نہیں ہے۔ تم تم اپنے محلے کی مسجدوں کو آباد نہیں کر رہے ہو، اور چھوڑو مسجدوں کو تم آباد کر رہے ہو، آباد کرنے کے بعد بھی تم اسی سسٹم کو مان رہے ہو، اسی قانون کو مان رہے ہو جو اللہ رب العالمین کے قوانین کا انکار کرنے والا ہے۔ تو تم نماز پڑھو نہ پڑھو، تمہاری نماز پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے، تم روزہ رکھو نہ رکھو، تمہارا روزہ رکھنا نہ رکھنا برابر ہے، تم صدقات و خیرات دو نہ دو، تمہارا صدقات و خیرات دینا نہ دینا دونوں برابر ہے۔ اس طرح سے تم کیا کر رہے ہو کہ تم طاغوت کے عبادت گزار بن گئے ہو۔ اب یہاں پر ایک اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے سارے فیصلے ان سے نہیں کرواتے، بلکہ کچھ خاص امور ہیں جن کے لیے مجبوراً ہمیں نظام باطل کے پاس جانا پڑتا ہے۔ ہر آدمی کچھ نہ کچھ گیانی ہوتا ہے، لیکن جمہوریت پر ایمان رکھنے والا آدمی مہا گیانی ہوتا ہے۔ ہر آدمی کچھ نہ کچھ گیانی ہوتا ہے، لیکن جمہوریت پر ایمان رکھنے والا، سیکولر ڈیموکریسی کو تسلیم کرنے والا مہا گیانی ہوتا ہے۔ وہ کیا بولتا ہے کہ مولانا صاحب ایسا تو نہیں ہے، لیکن دیکھیے کہ معاملہ اصل میں ایسا ہے کہ ہم زندگی کے سارے فیصلے وہ وہاں جا کر نہیں کرواتے، لیکن کچھ مجبوری ہو جاتی ہے، کبھی حالات آ جاتے ہیں کہ ہمیں فیصلہ کروانے کے لیے ان کے پاس جانا ہے، ہم مجبوری میں ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ کب؟ کیس لے کر خود جاتے ہیں، کیس لے کر خود جائیں گے، اور بہانہ کس کا پیش کریں گے کہ مجبوری ہے ہمارے پاس میں۔ اچھا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ خاص امور ہیں جن کے لیے مجبوراً ہمیں نظام باطل کے پاس جانا پڑتا ہے، تو یہ سمجھ لو کہ یہ تمہاری خام خیالی ہے، تمہارا اپنا خیال ہے کہ تم یہاں پر مجبور ہو۔ تم کیسے مجبور ہو سکتے ہو؟ کہ بتائیے آپ کہ تم مجبور کیسے ہو سکتے ہو؟ تمہیں پوری طرح سے اختیار ہے کہ اپنی زندگی کے معاملوں کے فیصلے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق آپ کرو، جو بھی معاملات ہو جاتے ہیں کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق کرو، لیکن آپ چاہتے نہیں کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق ہو،
کچھ معاملوں میں تمہیں جانا پڑ رہا ہے تو ان کچھ معاملوں کے متعلق قرآن کچھ کہتا ہے کیا مولانا صاحب؟ تھوڑی کا دلیل دے دیجیے آپ. تو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ محمد کے اندر کہ انہوں نے کہا تھا کہ سنطیعکم فی بعض الامر، کہ ہم چلو ٹھیک ہے ہم تمہاری پوری بات نہیں مانتے، تمہاری کچھ معاملے میں ہم تمہاری بات رکھ لیں گے، تمہاری بات مان لیں گے. ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے اعمال کو اللہ رب العالمین نے رائے گا اور برباد کر لیا. نہیں مولانا صاحب ہم نے سورہ محمد پڑھا تو ہے لیکن ترجمے کے ساتھ میں نہیں پڑھا. وہ ہمارے مولانا صاحب ہیں، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ تفہیم القرآن کو مت پڑھنا اور ابن کثیر کو بھی مت پڑھنا کیونکہ اس میں بھی اب بہت سی ضعیف حدیثیں آ گئی. تو پھر انہوں نے ہمیں کچھ بتایا نہیں کہ کون سی کتاب سے پڑھنا ہے، ترجمہ کس سے پڑھنا ہے، کیسے کیا سمجھنا ہے. مولانا صاحب نے ہم کو بتایا نہیں. یہ مولوی جو آپ کو قرآن سمجھنے سے روکے، سب سے بڑا فتنہ ہے، وہ سب سے بڑا فتنہ جو آپ کو آپ کی جیب بھی کاٹ رہا ہے اور آپ کو آپ کے دین سے دور بھی کر رہا ہے. اس مولوی کی خدمت کر کے آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ آپ کو کچھ اجر اور کچھ ثواب مل رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں، آپ کو کچھ اجر اور ثواب ملنے والا نہیں. کیوں؟ کہ آپ مولوی کو نبھا رہے ہو، اللہ کو نہیں نبھا رہے ہو. اگر آپ اللہ کو نبھانے والے ہوتے تو اللہ رب العالمین آگے آپ کے لیے راستے ہموار کر دیتا. تو یہ آپ کی خام خیالی ہے. خام خیالی مطلب آپ کے اپنے دماغ کی اپج، آپ کے اپنے دماغ کی اپج ہیں. اس طرح سے یہ لوگ ایک چور دروازہ تلاش کرنا چاہتے ہیں، جبکہ آئینے کتاب و سنت کے مطابق اگر باہمی رضا کے ساتھ یہ اپنی زندگی کے معاملات طے کر لیتے ہیں تو انہیں نظام باطل کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. آپسی رضامندی سے بہت سے معاملات ہوتے ہیں، بہت سے معاملات ہو رہے ہیں. آپ فریقین دونوں مسلم ہیں، اب دونوں اگر چاہ رہے ہیں کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی روشنی میں معاملہ حل ہو جائے اور وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی تنازع ہو جائے تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو آپ اپنے اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. اللہ اور اس کا رسول جیسا کہہ رہا ہے ویسا کر لو. اگر دونوں فریق مسلمان ہیں اور دونوں یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق ایسا کر لیتے ہیں، ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ایسا کر لیتے ہیں، تو انہیں نظام طاغوت کا دروازہ، نظام باطل کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، مگر خود پرستی و خدا فراموشی اور ان کا اپنا نفس انہیں خدا رسول کی طرف رجوع کرنے کے لیے آمادہ نہیں کرتا. ان کا حال یہ ہے کہ ان کا جو نفس ہے، ان کی جو خود پرستی ہے، ان کی جو خدا فراموشی ہے، انہوں نے جو اللہ رب العالمین کو بھلا دیا ہے، ان کا یہ عمل یا ان کی یہ خود پرستی یا خدا فراموشی انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنے کے لیے آمادہ نہیں کرتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اگر اللہ رسول کے پاس گئے تو پھر اللہ رسول خیال نہیں رکھتا کہ کون کتنا بڑا ہے یا کون کتنا چھوٹا. اللہ رسول کے ہاں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ معاملے کو دیکھ کر صحیح بالکل کہ اگر کسی نے غلط کیا ہے تو اس کی سزا ملے، اور کسی کا مال کسی نے ناحق لے لیا ہے تو اس کا مال اس کو ریٹرن واپس ہو جائے. اسلام یہ چاہتا ہے، یہ تعلیم اسلام سکھاتا ہے. تو اگر وہ بیٹھ کر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف رجوع کر لیں تو ان کو نظام طاغوت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت پیش نہ آئے گی. یہ دیکھو گے آپ کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں، جس نے اللہ اور اس کے رسول کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے، تو ایسے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ نظام طاغوت کے پاس جانا توہین سمجھتے ہیں اسلام کی. لیکن اب مجبوری کب ہوتی ہے کہ ایک آدمی نے مجبوراً اب آپ کو کھینچ لیا کہ نہیں اب آپ یہیں پر چلے آؤ. آپ نے چلے گئے اضطراری کیفیت میں اس حد تک کہ آپ اس میں ملوث رہے اور پھر نکل گئے. آپ کا دل اس بات کے لیے راضی نہیں تھا، تو آپ کا یہ جو عمل ہوگا اللہ رب العالمین کے پاس اس بات کی گواہی ہوگی کہ آپ اپنے کسی معاملے کو لے کر بڑا سے بڑا نقصان آپ کا ہو گیا، لیکن کسی معاملے کو لے کر کہ آپ نظام طاغوت کے پاس نہیں گئے.
نہیں گئے. اگر آپ چلے جاتے تو اللہ رب العالمین کے پاس جواب نہیں دے سکتے تھے. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ سنطیعکم فی بعض الامر، انشاءاللہ کل کے درس میں اس آیت کے ضمن میں بھی کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ یہ جو چیزیں آ رہی ہیں سرے سے اس سے پہلے بھی کچھ دفعہ آ چکی ہیں یہ باتیں، لیکن ابھی جو ہم آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں، لوگوں کا یہ جو اعتراض کھڑا ہوتا ہے کہ ہمارے معاملے میں ان کے پاس میں نہیں جاتے، کچھ معاملوں میں جاتے ہیں، تو اس بات کی بھی کلی طور پر آپ کے سامنے وضاحت اگلے درس میں انشاءاللہ ہو جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہماری زندگی کے ہر معاملے کے فیصلے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہوں. اللہ رب العالمین ہمیں زندگی کے کسی بھی معاملے میں نظام طاغوت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہ پیش آئے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. لوگوں کا رد و قبول ہرگز حق و باطل کا معیار نہیں ہے. لوگوں کی اکثریت اگر اندھیروں میں بھٹکنا اور ٹھوکریں کھانا چاہتی ہے تو خوشی سے بھٹکے اور ٹھوکریں کھاتی رہے. ہمارا کام ہر حال اندھیروں میں چراغ جلانا ہی ہے اور ہم مرتے دم تک یہی کام کرتے رہیں گے. ہم اس سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم بھٹکنے یا بھٹکانے والوں میں شامل ہو جائیں. خدا کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اندھیروں میں چراغ جلانے کی توفیق بخشی. اس احسان کا شکر یہی ہے کہ ہم چراغ جلاتے جلاتے مر جائیں. یہ شریعت بزدلوں اور نامردوں کے لیے نہیں اتری ہے، نفس کے بندوں اور دنیا کے غلاموں کے لیے نہیں اتری ہے. ہوا کے رخ پر اڑنے والے خس و خاشاک اور پانی کے بہاؤ پر بہنے والے حشرات الارض اور ہر رنگ میں رنگ جانے والے بے رنگوں کے لیے نہیں اتری ہے. یہ ان بہادر شیروں کے لیے اتری ہے جو ہوا کا رخ بدل دینے کا عزم رکھتے ہیں، جو دریا کی روانی سے لڑنے اور اس کے بہاؤ کو پھیر دینے کی ہمت رکھتے ہیں.